السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، میں جو ہے پچھلے پورے ہفتے سے جو ہے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پایا ہوں۔ اس کی جو ہے وجہ یہ تھی کہ میری طبیعت جو ہے کافی خراب تھی، میرا گلا خراب تھا، بہت زیادہ فیور وغیرہ آیا ہوا تھا اور جو ہے کھانسی بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی جو ہے طبیعت میں کچھ جو ہے بہتری آئی ہے، کھانسی ابھی بھی ہے، تو میں نے سوچا کہ ویڈیو آج جو ہے کوشش کر بنا لیتا ہوں۔ تو آج جو ہے انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ ویڈیو صحیح طریقے سے بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے بورڈ کی جانب چلتے ہیں اور سبق پڑھتے ہیں آگے، ٹھیک ہے۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 18، تختی نمبر 3، حرکات۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے تختی نمبر 3، حرکات، اور آج ہم حرکات میں سے زیر پڑھیں گے۔ یہ ترچھی سی شکل جو حرف کے نیچے نظر آ رہی ہے آپ کو، اسے زیر کہتے ہیں، اور زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ ہم نے اس تختی کے پچھلے حصے، زبر کے حصے میں پڑھا تھا کہ ترچھی سی جو لکیر تھی وہ حرف کے اوپر تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو یہ شکل ہے یہ حرف کے نیچے ہے۔ تو پیارے بچوں دیکھ لیں، اگر زبر جیسی شکل حرف کے نیچے ہو تو وہ زیر کی شکل ہوتی ہے، زیر ہوتا ہے وہ، اور اگر ایسی شکل اوپر نظر آئے آپ کو، ایسا نشان سمجھ لیں، اس طرح کا نشان جو ہوتا ہے یہ اگر اوپر آ جاتا ہے تو یہ زبر کی حرکت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر زبر کی بات کرنا جو ہے اتنی تفصیل سے میرے خیال سے ضروری نہیں ہے، کیونکہ زبر آپ نے پڑھ ہی لیا ہے، سمجھ لیا اس کو۔ تو آگے ہم اب زیر پڑھیں گے۔ تو زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتا ہے، تو زیر کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر میں نے جو ہے چند حرف لکھ لیے ہیں، اب ہم اس میں زیر لگا لیتے ہیں اور پھر اس کا جوڑ اور رواں سیکھیں گے۔ اچھا، میں نے زبر پڑھاتے ہوئے بھی آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ہم نے جب یہ حرف یہاں پر پڑھنے ہیں تو یہاں پر ہم نے مخارج کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جو باتیں ہم نے پیچھے سیکھی ہیں اس کو بالکل مس نہیں کرنا، خصوصاً جو پہلی تختی میں ہم نے سیکھی ہے مخارج کی بات، تو اس کو بالکل ہم نے درست رکھنا ہے، کیونکہ اسی طرح ہمارے مخارج صحیح ہوں گے۔ اگر ہم ابھی سے مخارج پہ غور نہیں کریں گے، کسی بھی تختی میں یا کسی بھی حرف میں تھوڑا سا لوز کر دیں گے تو پھر وہ ہماری عادت بن جائے گی۔ جو چیز ہم سے آسانی سے ادا نہیں ہوگی ہم اس کو جو ہے نا تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑ دیں گے یا اس کے اوپر توجہ نہیں دیں گے، آگے چلے جائیں گے، تو اس کی وجہ سے وہ چیز ہماری درست نہیں ہوگی اور ہمیشہ کے لیے پھر وہ جو ہے خراب ہی رہے گی۔ اگر کوئی صحیح ہمارے سمجھانے والا نہیں ملا تو وہ اسی طرح خراب ہی، غلط ہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو حرف اور حرکت کے ملانے کو میں نے بتایا تھا کہ جوڑ کہتے ہیں، اور حرف اور حرکت کے ملنے کے بعد جو آواز آتی ہے اسے ہم رواں کہتے ہیں۔ تو ہم نے جوڑ کرنے کے بعد جو آواز آتی ہے اس آواز کو پہچاننا ہے، ٹھیک ہے۔ زبر میں حرف کی آواز کچھ تھی اور یہاں پر زیر میں کچھ اور ہوگی آواز، تو ہم نے ان آوازوں کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس آواز کو ہم نے بمائے مخرج ادا کرنا ہے، بمائے مخرج، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر حرف موٹا ہے تو آواز کو موٹا کر کر نکالنا ہے، باریک ہے تو باریک کر کر نکالنا ہے، نرم ہے تو نرمی سے، سیٹی میں ہے تو سیٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، اب ہم اس سبق کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس حرف کا جوڑ ہے با زیر۔ اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ با زیر۔ پیارے بچوں، اس حرف کا جوڑ ہے با زیر، اور اس حرف کی رواں ہے بی۔ اس حرف کی رواں کیا ہے؟ بی۔ اس حرف کا جوڑ رواں جو ہے وہ کیا ہے؟ با زیر بی،
इस हर्फ का जोड़ रवा क्या है, बा जेर बी, ठीक है। इसी तरह इस हर्फ का जोड़ है ता जेर, और इस हर्फ का जो रवा है वो है ती। जोड़ और रवा एक साथ पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, ता जेर ती। ता जो है मखरज के एतबार से बारीक हर्फ है तो हमने बारीक ही पढ़ना है, ता जेर ती। इसी तरह फा नर्म हुर्फ है, इसको नरमी से हमने पढ़ना है और इसका जोड़ रवा होगा फा जेर फी। जबान की नोक को ऊपर वाले दांतों की नोक से मिलाना है और नरमी से अदा करना है, फा जेर फी। अगला हर्फ जीम जेर जी। यहां पर मैं जोड़ और रवा एक साथ करवा रहा हूं, ठीक है ना। और आप लोगों को जोड़ की भी पता चल गया कि जोड़ क्या होता है और रवा क्या होता है, इसलिए मैं तफसील से नहीं जोड़ अलग करके और रवा अलग करके नहीं बता रहा आपको, ठीक है। आगे हाजेर ही, ठीक है, हाजेर ही। हा हुरूफ हल्की है, हलक के बीच वाले दरमियाने वाले हिस्से से पढ़ा जाता है, तो हमने आवाज को उसी जगह से निकालना है, ठीक है। और आवाज सही या गलत का अंदाजा इस तरह लगाना है कि पढ़ते हुए ठंडी सी सांस हमारे मुंह से बाहर निकलनी चाहिए लाजमी। हाजेर ही, ही, ठीक है। हाजेर ही। खा जो है मखारिज के एतबार से मोटा हर्फ है तो हमने इसको मोटा निकालना है, और दूसरा मखरज इसका यह है कि ये मोटा हर्फ है, हुरूफ हल्की है, हलक से निकलता है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हलक के किस हिस्से से निकलता है। तो ये हलक के शुरू वाले हिस्से से निकलता है, पहले बताया हुआ है लेकिन रिवाइज हो जाए इसलिए दोबारा भी समझाया जा रहा है। हाजेर खी, हाजेर खी, हाजेर खी, ठीक है। होंठ गोल होने ना पाए, होंठ को गोल होने से बचाना है मोटे हर्फ में, ठीक है। तो अगर शुरू में मोटा करते हुए हर्फ को होंठ गोल हो जाते हैं तो मसला नहीं है, प्रैक्टिस में रखें, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते करते आदत हो जाएगी कि बगैर होंठ गोल हुए खा जो है बाकी जितने भी हर्फ मोटे हैं वो आसानी से आपसे अदा हो जाएंगे, ठीक है। आगे पढ़िए, दाल जेर दी, ठीक है। और कोशिश करें हर्फ को 2 हर्फी हर्फ और 3 हर्फी हर्फ को उनके मुताबिक जो है खींच कर पढ़ें। जैसे कि बताया था तख्ती नंबर 1 में 2 हर्फी हर्फ को 1 अलिफ के बराबर और खींचना, 3 हर्फी हर्फ को 3 से 5 अलिफ के बराबर खींचना है। तो हमने यहाँ पर जोड़ करते हुए भी इस चीज़ का ख्याल रखना है, जब हम जोड़ रवा करें तो हुरूफों को पूरा खींच लें, ठीक है। इससे बहुत फ़ायदा होगा, हमारे मखारिज में बड़ी आसानी होगी, मतलब हमें जो है उसमें बहुत सपोर्ट मिलेगी, ठीक है ना, मखारिज दुरुस्त होने में हमारे। तो पढ़ लीजिए इसको दोबारा से, दाल जेर दी, ठीक है। अगला हर्फ मखरज के एतबार से नरमी वाला है तो वही वाला मखरज इस्तेमाल होगा, सा वाला नरमी से पढ़ेंगे, दाल जेर री, ठीक है। अब यहाँ पर रा आ गया, ठीक है। अगर रा के ऊपर जबर आती है तो बताया था मैंने कि रा मोटा होता है, इसी तरह जब रा के नीचे जेर आएगी तो रा को बारीक पढ़ा जाएगा। जब भी आपने रा के नीचे जेर पढ़नी है तो रा को बारीक पढ़ना है। तो रा के नीचे जब जेर आएगी तो आपने रा को बारीक पढ़ना है। किस तरह, इसका जोड़ रवा करें, रा जेर री, रा जेर री। अगला हर्फ जा है। जा जो है वो मखारिज के एतबार से आपको मालूम है इसके सीटी सख्ती वाला है, जबान की नोक नीचे वाले दांतों के पीछे लगाएंगे तो इसको सख्ती से अदा करेंगे, जा जेर जी, जा जेर जी, जा जेर जी, ठीक है। अगला हर्फ ये भी सीटी सख्ती वाला हर्फ है, जबान की नोक को नीचे वाले दांतों के पीछे रखते हुए सीटी के साथ बारीक पढ़ेंगे, सीन जेर सी, सीन जेर सी, ठीक है। फिर से पढ़ लें, सीन जेर सी, शीन जेर शी, शीन जेर शी। अगला हर्फ सीटी सख्ती वाला मोटा हर्फ है, इसको पढ़ते हुए खास ख्याल रखना है। मोटा हर्फ को जो है जेर के अंदर अदा करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है निकालने में, ठीक है, लेकिन
ہم ریگولر جب کوشش میں لگے رہتے ہیں تو ایک نہ ایک دن درست طریقے سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہی ہر چیز میں ہوگا, ٹھیک ہے. اور گھبرانا نہیں ہے, کسی کو نہیں سوچنا کہ ہماری اتنی ایج ہے یا یہ ہمارا بچہ اس طرح سے ہے کہ یہ جو ہے نہیں نکال پاتا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی, ہر انسان نکال سکتا ہے اگر کوشش کرتا رہے, ٹھیک ہے نا. باقی یہ جو ہوتے ہیں ہمارے بزرگ حضرات جو ہوتے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ گلا جو ہے نا اس قابل نہیں بچتا. جیسے یہ نزلہ زکام اور ہمارے یہاں کی جو آب و ہوا ہے اس کی وجہ سے پرابلم ہو جاتی ہے بہت زیادہ. تو ان کے لیے تو خیر مجبوری ہے, لیکن کوشش کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے, ٹھیک ہے. تو کوشش کرتے رہنا ہے, پھر بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ باتیں میں اس لیے بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ مخرج جو ہے نا بہت ضروری ہے. مخارج وہی تجوید, ٹھیک ہے نا. تجوید بہت ضروری ہے. قرآن جو ہے وہ نازل ہوا ہے تجوید کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے تو تجوید کے ساتھ کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ قرآن کو تجوید کے ساتھ ہی خوبصورتی کے ساتھ ہی پسند فرماتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہی قرآن جو ہے نا وہ کارآمد ہے اس طرح سے پڑھنا. تو اور جتنے بھی انعامات جو بتائے گئے ہیں قرآن پڑھنے کے, قرآن کو زبانی یاد کرنے کے, یعنی کہ حفظ کرنے کے اور پڑھنے کے ٹھہر ٹھہر کے, تو وہ اس طرح سے پڑھنے کے لیے ہے جس طرح ہمارے عام طور پہ پڑھا جاتا ہے کہ ہم اردو کے انداز میں اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. جیسے اردو میں ہم بہت سارے حروفوں کے مخرج درست طریقے سے نہیں نکالتے, حرف لفظ کچھ اور ہوتا ہے, ہم کچھ اور پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے لفظ ہے ظاہر, ٹھیک ہے نا, لکھنے میں تو اس طرح آتا ہے جیسے یہ لفظ ظاہر, ٹھیک ہے. لیکن ہم اس کو پڑھتے کیا ہیں, ظاہر, ٹھیک ہے نا. اور اس طرح سے بہت سے الفاظ ہیں جو لکھنے میں کچھ اور ہوتے ہیں لیکن اس کو ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں, اور اس کے اوپر کوئی ہمیں ٹوکتا بھی نہیں ہے, کوئی آبجیکشن نہیں ہوتی کہ بھئی آپ یہ کس طرح سے بول رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے, ذہن میں آیا تو بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. جیسے ایک لفظ ہے مطلب, ٹھیک ہے, تو ہے, اور ہم اس کو پڑھتے کیا اصل میں, ہم اس کو پڑھتے یہ مطلب, ٹھیک ہے. لفظ لکھنے میں اس طرح ہے مطلب قاف سے, اور ہم اس کو پڑھتے اس طرح ہے مطلب. تو یہی چیز ہم یہی انداز جو ہے قرآن پہ بھی اپلائی کرتے ہیں, تو یہ درست طریقہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ قرآن جو ہے وہ آسمانی کتاب ہے, اور تمام آسمانی کتاب جو بھی ہیں ان میں سب سے افضل ترین کتاب ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, اور قرآن کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور قرآن جو ہے پہلے بھی میں نے جیسے بتایا کہ قرآن جو ہے وہ ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے, خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا چاہیے, اور قرآن جو ہے وہ تجوید سے نازل ہوا ہے. اس وجہ سے جو ہے یہ بار بار جو ہے میں ہر تختی میں ہر حرف میں آپ لوگوں کو خصوصی طور پہ تجوید اور مخارج کے بارے میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور سیکھتے ہوئے رہیں گے, سیکھتے رہیں گے اور سیکھتے ہوئے چلے جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان میں جو سیکھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہی اٹھائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. آخری حرف بھی ہم پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں صاد کے بارے میں بتا رہا تھا. صاد جو ہے وہ مخارج کے اعتبار سے موٹا حرف ہے, اور اس کو پڑھتے ہوئے تھوڑی سی پریشانی جو ہے آتی ہے, کیونکہ موٹا حرف ہے, زیر آتی ہے تو پریشانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو سیٹی کے ساتھ موٹا پڑھنا ہے. کس طرح, صاد زیر صی, صاد زیر صی, صاد زیر صی, ٹھیک ہے نا. تو اس کو باریک اگر ہم پڑھ دیں گے تھوڑا سا بھی تو یہ اس کی آواز ہو جائے گی. جیسے ہم نے پڑھ دیا صاد زیر سی, تو سننے والا سمجھے گا ہم سین پڑھ رہے ہیں, اور اگر سننے والا نہ بھی سمجھے, ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا آواز نکال رہے ہیں, ہم سین کی آواز نکال رہے ہیں, تو یہ غلط ہو جائے گا. کیونکہ عربی میں نے پہلے بھی تجوید کے تعارف میں بتایا تھا, ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا یا ایک حرکت کی جگہ دوسری حرکت پڑھ دینا, تو اس سے کیا ہوتا ہے, بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معنی چینج ہو جاتے ہیں, اور معنی چینج ہونے سے کیا ہوتا ہے, پھر ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے بھی ضروری ہے مخارج کو درست طریقے کے ساتھ اپنی جگہ پر پڑھنا, ٹھیک ہے. اگلا حرف جو ہے وہ موٹا حرف ہے, اور اس کا مخرج کیا تھا,
زبان کی کروٹ اور اوپر کے الٹے ہاتھ کی داڑھ، ٹھیک ہے نا، زبان کو آپ نے الٹے ہاتھ کی طرف سے کروٹ دینا ہے، اور جب کروٹ دینے کے بعد جو زبان کا حصہ اوپر کی طرف آئے گا اس کو ہم نے سائڈ کے اوپر کی جو داڑیں ہیں اس کے کنارے سے، اندرونی کنارے سے لگانا ہے اور وہاں سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مخرج وہی رہے گا جو ہم نے تختی نمبر 1 میں سیکھا ہے، زبر زیر پیش آنے سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو واد زیر وی، واد زیر وی، واد زیر وی، مخرج کے اعتبار سے موٹا حرف ہے، ہونٹ گول ہونے نہ پائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا تھا ہمارا سبق، تو انشاءاللہ اگلا حصہ اس سبق کا، اس تختی کا ہم پھر پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ دعا کیجئے گا کہ جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور آسانی فرمائے، اور میری طبیعت بھی صحیح رہے تاکہ میں آسانی سے اور مزید سبق جو ہے آپ لوگوں کو پڑھا سکوں۔ کوشش تو ہماری یہی ہے اور نیت بھی یہی ہے کہ بہت اچھے طریقے سے جو ہم اس قاعدے کی ترتیب کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ نیو ایئر کے جو ہے نا یہاں پہ دھماکے شروع ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر آپ سے اگلے سبق میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔